حضرت شیخ الجامعہ طیب دامہ اقبالہ و اساتذہ کرام و علماء اعظام، محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، ابھی آپ سن چکے ہیں کہ ناچیز کے مقالے کا عنوان ہے عظمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حسب فرمان الہی کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ حضور رحمت العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں بہترین ہے۔ پھر اس امت میں افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کسی نبی کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے افضل نہیں، اور کسی نبی کے گھرانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے افضل نہیں۔ اس امت کا بڑے سے بڑا ولی صحابہ کرام کی عظمت و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے معیار حق قرار دے کر ان کے طریقے کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، اور قرآن کریم نے تمام صحابہ کے لیے جنتی ہونے کا وعدہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت، ان کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا، ان کے خطاؤں سے چشم پوشی کر کے اپنی زبانوں کو روکنے کا حکم دیا، کیونکہ صحبت اور میت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دنیا سے ہر صحابی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہے، اور اس سے راضی ہے کہ سند لے کر رخصت ہوتا ہے۔ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ شبانہ روز جد و جہد کا روشن باب صحابہ کرام ہے۔ اگر استاد میں کوئی جوہر نہ ہو تو شاگرد میں کوئی کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ شاگرد کا کمال استاذ کی عظمت کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام کی عظمتیں در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہیں۔ دنیا کے کسی کامل استاذ کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے شاگرد اس کی تعلیم سے منحرف نہیں ہوتے تو یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ کائنات کے سب سے عظیم معلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر قائم رہنے والے صرف چند صحابہ تھے۔ صحابی کی تعلیم، صحابہ اور اصحاب، صحابی اور صاحب کی جمع ہے، لفظ صحبت سے ماخوذ ہے۔ لفظ صحابہ صحابیات اور اہل بیت سببی، ازواج مطہرات اور اہل بیت نسبی، حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ و حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ سب کو شامل ہے۔ بعض اصولیین نے اخذ روایت اور اس کی ترجیح کی طرف نظر کرتے ہوئے بعض اصولیین نے صحابی ہونے کے لیے طویل صحبت یا روایت حدیث کی شرط لگائی، لیکن جمہور علماء اہل سنت اور تمام محدثین کرام اور اکثر اصولیین کا اس پر اتفاق ہے، جو کوئی ایمان کی حالت میں حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات کی ہو اور اسلام ہی پر وفات ہوئی ہو، وہ صحابی ہے۔ جیسے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ نے فرمایا، میں چونکہ بہت سی عبارتیں احادیث کریمہ میں بہت بعض احادیث پڑھوں گا، صرف ترجمہ پر اتفاق کیا جائے گا۔ اس اکثر احادیث میں رقم الحدیث بھی ہے، حدیث کا نمبر بھی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، انشاءاللہ جب چھپ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت امام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ نے صحابی کی تعریف میں فرمایا یہ کہ کیا فرمایا کہ وَأَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابِيَّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ الْإِصَابَہ، کہ علامہ ابن حجر نے یہ صحابی کی سب سے صحیح تعریف قرار دی ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور اسلام ہی پر وفات، یہ تین باتیں آپ ذہن میں رکھیے تو اس کی تشریح سمجھ میں آئے گی۔ پھر آپ علامہ ابن حجر نے اس تعریف کی تشریح کرتے فرماتے ہیں، دیکھنے کے بجائے ملاقات کی قید اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ نابینا اصحاب اس میں داخل ہو جائے، اور ایمان کی حالت کی قید اس لیے ہے تاکہ وہ صحابی کی تعریف سے نکل جائے جو کفر کی حالت میں ملاقات کی ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایمان لائے ہو، اور اسلام پر وفات پانے کی قید ان کے لیے ہے جو اسلام لا کر مرتد ہو گئے ہیں، جیسے عبداللہ بن قتل، ربیعہ بن امیہ بن خلف۔ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر جن کا نام عبید اللہ بن جہش تھا، عبداللہ بن جہش صحابی ہے، عبید اللہ بن جہش مرتد ہے۔ اگر اسلام پر وفات ہو تو درمیان میں ارتداد صحابیت کے شرف کو نہیں روکتا، جیسے حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتد ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں دوبارہ اسلام لائے، تمام محدثین نے ان کو صحابی شمار کیا اور ان کی روایات سیاح اور مسانید میں ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی صحابی کی مذکورہ تعریف کی تشریح کے بعد لکھتے ہیں کہ محققین کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور پسندیدہ تعریف یہی ہے، جیسے امام بخاری، ان کے شیخ امام احمد بن حنبل وغیرہ، اور صحابہ کی تعریف میں اس کے علاوہ جو شرائط لگائے گئے ہیں وہ سب شاذ یعنی اعتبار کے لائق نہیں۔ الإصابہ ابن حجر، امام بخاری نے بھی صحابی کی یہی تعریف کی ہے، من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ،
صحیح بخاری۔ علامہ ابن حزم اندلسی نے صحابی کی تعریف پر مزید کوئی اور شرط لگانے والوں پر سختی سے رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ھذا قطع یقین لأنہ قول بلا برہان، یہ بات یقینی طور پر غلط اور بغیر دلیل کے ہے۔ صحابہ کرام کے پاس بھی صحابی ہونے کے لیے صرف ایک وقت کی ملاقات بھی کافی ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث شریف کا ترجمہ ہے کہ تم، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان میں سے کسی کی ایک گھڑی ساتھ، ایک گھڑی زیادہ دن کی شرط نہیں ہے، ایک گھڑی تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ عظمت صحابہ کرام کا وجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا عطا کیا وہ واسطہ ہے جن کے بغیر کتاب اللہ کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کتاب و سنت کے پیغام کو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے گوشے گوشے پھیلا دیا، اور ان کی عظمتوں کو جاننے کا سب سے بڑا ذریعہ تاریخ سے بڑھ کر خود قرآن و حدیث ہے۔ انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان و مال، اہل عیال اور وطن کو راہ مولا میں قربان کیا، جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے بال اور بال سے صدا آتی ہے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ اور اپنی جان اہل عیال سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور اگر کبھی ان میں سے کسی سے خطا اور سرزد ہوئی تو ایسی توبہ کی کہ اللہ عز و جل نے ان کی تعریف فرمائی، ان کی کوتاہیوں کو درگزر فرمایا، انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز عطا فرمایا، اور ان تمام سے جنت کا وعدہ کیا گیا۔ کتاب سنت میں جا بجا صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان کیا گیا، کہیں تو ہجرت نصرت کے حوالے سے تعریف کی گئی، کہیں تو صرف صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم ترین شرف ہے اس کی طرف نظر کرتے مطلق صحابہ کی تعریف کی گئی، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور روایت ہے، یعنی جو مسند احمد اور شرح السنہ میں ہے، جس کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو تمام بندوں کے دلوں سے بہترین دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو انہیں اللہ نے اپنے لیے چن لیا اور ان کو اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دلوں کو دیکھا تو آپ کے اصحاب کا دل تمام بندوں کے دلوں سے بہترین پایا، تو اللہ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنایا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام اس امت میں سب سے افضل ہیں، اور وہ قلوب کے اعتبار سے زیادہ نیک اور علم کے اعتبار سے زیادہ گہرے اور کم تکلف والے، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لیا ہے، تو تم ان کی قدر شناسی کرو، جتنا ہو سکے ان کے آثار اور اخلاص کی پیروی کرو، کیونکہ سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار ان کے متبعین کی تعریف کرتے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، سورۃ توبہ۔ اور مہاجرین انصار میں سے نیکی میں سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور جن لوگوں نے نیکی اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کی اتباع رضا الہی کا سبب ہے، ذالک الفوز العظیم۔ بیعت رضوان جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی، ان میں شریف اصحاب کی تعریف کرتے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، سورۃ الفتح۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اسے معلوم تھا، اس نے ان پر سکینہ نازل کیا، انہیں ایک قریبی فتح عنایت کی۔ اور اسی سورۃ الفتح میں آگے فرماتا ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اس سے ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور اس کے مستحق اور اہل تھے۔ علام الغیوب اصحاب بیعت رضوان کے ایمان و تقوی اور انعامات الہیہ کے مستحق اور اہل ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ ان کے متعلق بدگمانی کرنا، ان پر تنقید کرنا ایک مومن کو زیب نہیں دیتا، جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کے اوصاف کا بیان تورات انجیل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة واجرا عظیما، سورۃ الفتح۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جو لوگ ان کے ساتھ ہے کافروں پر سخت آپس میں مہربان ہے۔ اے مخاطب، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے فضل اور رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے۔ ان کی علامت سجدے کی تاثیر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہے۔ یہ ان کی مثال توریت اور ان کی مثال انجیل میں اس طرح ہے کہ جیسے ایک کھیتی جس نے اپنی کوپن نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ یہ کسانوں کو بھری لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے مغفرت اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ صاحب روح المعانی والذین معہ کی تفسیر میں فرمایا، جمہور کا قول یہ ہے کہ اس سے سارے صحابہ مراد ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ میت و صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے صحابہ کرام کی حیات شمع رسالت کی کرنوں سے منور ہو گئی، اور اس میں صحابہ کی مثال کھیتی سے اس لیے دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زمین میں بیج بویا جاتا ہے تو کھیتی ایک کمزور شکل میں نمودار ہوتی ہے، پھر شاخیں نکلتی ہے، پھر قوی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی بھی تعداد ابتدا میں بہت تھوڑی تھی، پھر جلد ہی ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ جنگ بدر کے موقع پر 313 صحابہ، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ، پھر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ، پھر نبی ہجری غزوہ تبوک کے موقع پر 40,000 یا 70,000 صحابہ، اختلاف اس میں۔ پھر 10ویں ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1,24,000، بعض لوگوں نے تو 1.5 لاکھ بھی اس کی تعداد بتائی ہے۔ جب صحابہ کرام کی شان و شوکت بڑھتی تو یہ بات کافروں کے غیظ و غضب کا باعث بنتی۔ تفسیر قرطبی میں اس آیت کے تحت حضرت ابو عروہ زبیری سے روایت ہے کہ ہم امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، لوگوں نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں تنقیص کرتا تھا، تو امام مالک نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا، لوگوں میں سے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی بغض و عداوت ہو تو اس آیت کا مصداق ہوگا۔ تفسیر قرطبی۔ مذکورہ آیت میں جو 4 اوصاف بیان کیے گئے، 4 اوصاف والذین معہ سے لے کر یعنی تراہم رکعان سجدہ، وہ تمام صحابہ میں پائے جاتے تھے، مگر قرآن مجید کی بیان کردہ ترتیب کے مطابق خلفاء اربعہ بدر عتم ان اوصاف کے مظہر کامل تھے۔ والذین معہ معیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خصوصی وصف ہے، بچپن میں ساتھ، جوانی میں ساتھ، بڑھاپے میں ساتھ، وصال کے بعد روضہ مبارکہ میں بھی ساتھ۔ اشداء الکفار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خصوصی وصف تھا۔ رحماء بینہم حد رحم دلی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وصف تھا۔ تراہم رکعان سجدہ کثرت عبادت یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی وصف تھا۔ اسلام میں عزت و عظمت کا دار و مدار قوت ایمان ہی پر ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت کا حسین باب ان کی قوت ایمانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو دوسروں کے لیے معیار اور کسوٹی بنایا۔ ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ البقرہ۔ تو اگر وہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں گے، اگر وہ منہ پھیر لے تو وہی ضد اور مخالفت پر ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ صحابہ کی راہ سے انحراف گمراہی ہے۔ ایک مومن کی عظمت اور کامیابی کا عظیم ذریعہ ایمان بالرسول، تعظیم رسول، نصرت رسول، اتباع کلام الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ الاعراف۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تعظیم کی اور آپ کی نصرت و حمایت کی اور اس نور کی اتباع کی جو آپ پر نازل کیا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان اوصاف کی کامل کیفیت حب مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم کیفیت کی گواہی دیتے فرمایا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ المجادلہ۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت رکھے، جو اللہ اس کے رسول سے عداوت رکھے، خواہ وہ ان کے باپ ہو یا ان کے بیٹے ہو یا ان کے بھائی ہو یا ان کے رشتہ دار ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور اپنی روح اور اپنے طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی، انہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت ہے، سنو اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بتاتے ہوئے صحابہ کرام کو اس تعظیم و ادب کے امتحان میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔
بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے نمائندہ بن کر آئے تھے۔ صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کا حال دیکھ کر انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تاثر پیش کیا، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، اے لوگو، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے درباروں میں جا چکا ہوں، میں قیصر اور کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے اصحاب کو اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے محمد کی تعظیم محمد کے اصحاب کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی قسم اگر وہ ناک صاف کرتے ہوئے رطوبت نکالتے ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں گرتی ہے، پھر وہ اپنے منہ اور جسم پر مل لیتے ہیں، جب حکم دیتے ہیں تو سب اس کی تعمیر میں سبقت کرتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سب لوگ اس وضو کے پانی سے برکت حاصل کرنے کے لیے لڑ پڑیں گے، جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگ ان کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور وہ ان کی تعلیم کی وجہ سے ان کی طرف نگاہیں جما کر نہیں دیکھتے۔ انہوں نے تم پر ہدایت کا راستہ پیش کیا ہے تو تم اسے قبول کرو۔ صحیح البخاری۔ قرآن کریم نے کسی مکمل طبقہ بغیر استثناء کے کسی مکمل طبقہ اور جماعت کی تعریف اور عظمت بیان کی ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں تمام صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ الحدید آیت نمبر 10۔ تم میں کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، ان کا ان لوگوں سے بڑا درجہ ہے جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا۔ اللہ نے ان سب سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں فتح سے مراد جمہور کے پاس فتح مکہ ہے، جیسا کہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اس آیت میں صحابہ کرام کی جماعت کو دو حصوں میں منقسم کیا گیا ہے، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، دوسرے وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے اصابہ میں فرمایا، اس آیت میں انفاق و جہاد بطور غلبے کے بیان کیا گیا۔ اگر کسی صحابی کو غربت کی وجہ سے اگر خرچ کرنے کا موقع نہیں ملا تو پھر بھی وہی صحیح آیت کی عظمت میں داخل ہے۔ یہ دونوں جماعتیں مراتب و درجات میں ایک نہیں، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے صحابہ کرام کے ایمان کی راہ میں کافی مشقتیں اٹھانا پڑی، اس لیے ان کا مرتبہ بعد والوں سے افضل ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان آپس میں مراتب کے فرق کے باوجود اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کے بارے فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب سے حسنہ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حسنہ کی تفسیر جنت سے اس لیے کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ۔ الانبیاء، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی یعنی جنت مقدر ہو چکی ہے، حسنہ یعنی جنت کی تفسیر کی گئی، وہ اس دوزخ کے مقابلے میں حسنہ کہا گیا، اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہے۔ اس امت میں سب سے بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ سب سے آخر وفات پانے والے صحابی حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ کنانی ہے، جن کی وفات 110 ہجری اور بعض روایت کے مطابق 102 ہجری بتائی گئی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کا جو ان کے قریب ہے، پھر ان کا جو ان کے قریب ہے۔ صحیح البخاری۔ اس لیے صحابہ کی صحبت یافتہ تابعین کی روایات کو بھی حدیث کا درجہ دیا گیا ہے، اس لیے اسے حدیث مفتوح کہا جاتا ہے۔ البتہ کسی حدیث میں روایت کرنے والے صحابی ہو تو جرح تعدیل کا قانون ان پر جاری نہیں ہوگا، کیونکہ تمام صحابہ فسق و فجور سے پاک ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ الاصابہ میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے اس بات پر اتفاق ہے تمام صحابہ عادل ہیں، اس میں سوائے چند بدعتی، آپ لکھ رہے ہیں شذوذ من البدعتی من المبتدعتی، چند بدعتی فرقوں کے علاوہ کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ علامہ ابن نصیر اسود الغابہ فی معرفت الصحابہ کے مقدمے میں بیان فرمایا، صحابہ اس بات میں تمام راویوں کے شریک ہے سوائے جرح و تعدیل کے، وہ سب عادل ہیں، جرح کو ان تک رسائی نہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے اور اس کے رسول نے ان کی پاکی بیان کی ہے، ان کی تعدیل کی ہے۔ اللہ ابن حجر نے مزید فرمایا، صحابہ کے حق میں اللہ کی تعدیل، پاکی صفائی کا بیان کرنے کے بعد کوئی صحابی مخلوق کی تعدیل صفائی بیان کرنے کا محتاج نہیں۔ دشمنان اسلام کی کوشش جو صحابہ کرام کو داغدار کرنے کی تھی، ائمہ اسلام کے اس متفق عقیدے نے اس کو ناکام بنا دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول لا نتکلم فیہم الا بخیر، تمام صحابہ عادل ہیں، ہم ان کے بارے میں کلمہ خیر کے سوا کچھ نہیں کہتے۔
شریعت کی دوسری اصل کتاب اللہ کے بعد سنت ہے، اور اس کے بعد اور اس کے علم کا بڑا ذریعہ صحابہ کرام ہے۔ ان کی زندگی کو مجروح کرنا اور ان کو اپنی تنقیدوں کا نشانہ بنانا دین کی اصل کو ڈھا دینے کے مترادف ہے۔ مشہور حافظ حدیث ابو زرع راوی جو تیسری صدی کے محدث ہیں، جو 6 لاکھ احادیث کے حافظ تھے، انہوں نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید سے مذمت کرتا ہے، اس بات کو مان لو وہ زندیق یعنی بے دین ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، قرآن حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حق ہیں، اور یہ سب کچھ ہم تک صحابہ نے پہنچایا ہے، اور یہ زندیق لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ناقابل اعتماد قرار دے کر کتاب و سنت کو بیکار کر دے، بے اعتباری اور جرح کے قابل خود زنادقہ ہے۔ علی صاحبہ محدثین کرام یہ سب اصول احادیث شریفہ میں وارد صحابہ کرام کی عظمت و فضیلتوں کے پیش نظر بیان فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت میں وارد چند روایت حسب ذیل ہے جن کا صرف ترجمہ پڑھا جا رہا ہے یہاں پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاد کریں گے تو انہیں کہا جائے گا کیا تم میں ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے؟ تو کہیں گے کہ ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہوگی۔ پھر وہ جہاد کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا تم میں وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہے؟ تو کہیں گے ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہوگی۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے یعنی میرے صحابہ کو برا مت کہو، لا تسبوا اصحابی، پس اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان میں سے کسی ایک کے ایک مد، ایک سا ہے، پیمانہ ہے، یعنی ایک مد بھر، یعنی سمجھ لیجیے کہ ایک سیر بھر یا یہ آدھا سیر بھر یا اس کے آدھے کے برابر بھی یعنی صحابہ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح بخاری کی بھی ابو داؤد۔ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے اصحاب سے فرمایا انتم فی الناس کالملح فی الطعام، کہ تم لوگوں میں کھانے میں نمک کی طرح ہے۔ پھر حضرت حسن نے فرمایا نمک کے بغیر کھانا اچھا نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات المصابیح میں ہے، اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں سے جس کسی کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اس حدیث شریف کو یعنی سخت ضعیف قرار دیا گیا، لیکن اس معنی کی دوسری روایت سے تائید ہوتی ہے۔ معنی یہ نہیں یعنی یعنی ضعیف نہیں کہ سندن یہ ضعیف ہے، معنی اس لیے ضعیف نہیں ہے، اس کی تائید دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحابی بمنزلۃ النجوم فی السماء فیما اقصتم به اهتدیتم واختلاف اصحاب لکم رحمہ، رواه البیہقی، بے شک میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے، تم جس کو بھی اختیار کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ اور دوسری روایت اسی تائید میں ہے کہ یعنی صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے میرے بعض صحابہ کے درمیان ہونے والے اختلاف کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھ پر وحی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میرے پاس آسمان کے ستاروں کے قائم مقام ہیں، جن میں سے بعض کی روشنی بعض سے زیادہ ہے، تو جس نے ان کے اختلافی مسائل میں جس پہلو کو بھی اختیار کرے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔ اور حضرت معین بن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے چن لیا، میرے اصحاب کو چنا، ان میں سے میرے عزراء، انصار اور سسرالی رشتہ دار بنائے، تو جس نے ان کو برا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور اللہ قیامت کے دن اس کا نہ فرض قبول کرے گا اور نہ نفل۔ یہ حاکم نے کہا کہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی صحابی کسی زمین پر وفات پائے گا تو قیامت کے دن ان کے لیے نور اور رہنما بن کر اٹھے گا۔ ہر زمانے میں ائمہ اسلام اور علماء ربانیین کا عقیدہ رہا ہے کسی صحابی کی طرف فسق و فجور کی نسبت نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے کفر و فسق اور گناہ سے محفوظ ہونے کے بارے میں قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون، لیکن اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا، اس کو تمہارے دلوں میں مزین کیا، اس نے تم میں کفر، فسق اور نافرمانی کی نفرت ڈال دی، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام یا اہل بیت اعظام میں سے
کسی ایک سے بھی بغض کینہ رکھتے ہیں در حقیقت ان کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی نہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسند امام حنبل ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مغفل جس کے راوی ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، تم تو جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض کینہ رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، جس نے ان کو ایذا دی در حقیقت اس نے مجھ کو ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے در حقیقت اللہ کو ایذا دی، یعنی اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اس پر عذاب سے گرفت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی برائی سننا گوارا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر احادیث میں صحابہ کو برا کہنے سے منع فرمایا، ان میں سے چند حسب ذیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مجھ سے میرے صحابہ کے بارے میں کچھ شکایت نہ کرے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری طرف اس حالت میں نکلوں کہ میرا دل صاف ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ کی برائیاں مت بیان کرو کہ تمہارے دلوں میں ان کے خلاف اختلاف نہ ہو، اور میرے اصحاب کی خوبیاں بیان کرو تاکہ تمہارے دل ان کے حق میں متحد ہو جائے۔ عطا بن رباح سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ کی میری وجہ سے حفاظت کرے، یعنی ان کی عزت کی حفاظت کرے، تو قیامت کے دن میں اس کا محافظ ہوں گا، اور جو میرے صحابہ کو برا کہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ سے درگزر کرو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، یعنی ان کی کردار کشی نہ کرو۔ علامہ حسنی نے کہا اس حدیث کے سب راوی صحیح بخاری مسلم کے راوی ہے، رجالہ رجال الصحیح۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، راہ طبرانی فی الکبیر، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو زبانوں کو روک لو۔ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا اور ان کی لغزشوں میں غور و فکر کرنا اور بحث کرنا ان احادیث کے خلاف ہے، ضلالت اور ہلاکت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی امت کو صحابہ پر صبر و شکر کرنے سے روکا، بلکہ اس کا ارتکاب کرنے والوں سے دوستی اور تعلق کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کا دفاع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر، یعنی تمہاری پھیلا ہوئی شر انگیز بات پر۔ راہ ترمذی اور طبرانی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ان کو دیکھو جو میرے صحابہ پر سب و شتم کر رہے ہیں تو تم ان پر لعنت بھیجو، میرے صحابہ کے خلاف جرأت کرنے والے میرے امت کے شریر ترین لوگ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے چن لیا، میرے صحابہ کو چن لیا، ان کو میرے لیے انصار اور رشتہ دار بنایا۔ ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا، یعنی آخری زمانے میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا جو زمانے میں پیدا ہو چکا ہے، جو صحابہ کے مرتبے کو گھٹانے کا یا ان کو گھٹائے گا یا ان کو برا کہے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلا تجالسوہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکیوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم، کہ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، نہ ان کے ساتھ نکاح بیاہ کرنا، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ کتاب سنن لابی بکر القلال والجامع لاخلاق الراوی للخطیب البغدادی۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے ظاہر ہوں یا فرمایا بدعتیں ظاہر ہو اور مختلف قسم کے بد مذہب لوگ ظاہر ہو اور میرے صحابہ کو برا کہا جانے لگے، حدیث سنیے، میرے صحابہ کو برا کہا جانے لگے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو عالم کو اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے، اور چاپلوسی سے خاموشی اختیار کرے گا تو وہی سنیے، اور جو ایسا نہ کرے تو اس پر اللہ تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اللہ اس کے فرض اور نفل کو قبول نہیں کرے گا۔ الجامع لاخلاق الراوی للخطیب البغدادی رقم الحدیث بھی اس میں موجود ہے۔ انہی روایت پر عمل کرتے ہوئے ائمہ اسلام ہر زمانے میں لوگوں کو صحابہ کے خلاف بولنے سے روکتے رہے، جیسے کہ امام نسائی سیاستہ کے محدثین میں سے ایک عظیم محدث امام نسائی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لوگوں کو ایک ہی بات یاد رکھتی ہے، دوسری حدیث ان کو یاد نہیں رہتی، یہ ان کے نفاق کی نشانی ہے۔
دین اسلام ایک گھر کی طرح ہے. اسلام کا دروازہ صحابہ کرام ہے. جو کوئی صحابہ کو ایذا دیتا ہے, کون فرما رہے؟ امام نسائی. تو دین اسلام کے ایذا کا ارادہ کرتا ہے. جیسے کوئی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اندر داخل ہونے کے ارادے ہی سے کھٹکھٹاتا ہے. تو جو حضرت معاویہ کی ایذا کا ارادہ کرتا ہے تو دراصل صحابہ کی ایذا رسانی کرتا ہے. ایک نہیں کئی نہیں روایات میں حضرت امام نسائی کی روایت آئی ہے. عظیم صوفی و عالم ربانی حضرت عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو صحابہ کرام پر طعن کرتا ہے, کون فرماتے ہیں؟ بہت بڑے صوفی حضرت عبدالوہاب شعرانی. بے شک اپنے دین پر طعن کرتا ہے, ضروری ہے کہ دروازہ بالکل بند کر دیا جائے. ضروری ہے کہ دروازہ بالکل بند کر دیا جائے. خصوصاً یہ دروازہ حضرت معاویہ عمرو بن العاص کے معاملات میں غور و خوض کرنے کے بارے میں بند کر دیا جائے. العواقید والجواہر فی بیان عقائد الاکابر. یہ اکابر کیا عقائد ہے؟ یہ اکابر کا عقائد ہے. حضرت امام طحاوی جو امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ کے عقیدے و عمل کا ترجمان ہے, اپنی مشہور کتاب العقیدۃ الطحاویہ میں لکھتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. ان میں سے نہ کسی ایک کی محبت میں افراد کا شکار ہے, نہ کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں, اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اور یعنی جو ان سے بغض رکھتا ہے تو اور خیر کے علاوہ ان کا ذکر کرتا ہے, ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. ہم ان کا ذکر صرف بھلائی سے کرتے ہیں. ان میں سے کس کا؟ صحابہ کا. ان سے محبت دین و ایمان و احسان ہے. ان سے بغض رکھنا کفر, نفاق اور سرکشی. شرح العقائد الطحاویہ. یہی مسلک تمام ائمہ کا ہے. چنانچہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے صحابہ کی جنگوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تلک دماء طہر اللہ ایدینا منها فلما نلوث السنتنا. شرح فقہ الاکبر ملا علی خاری. اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے خون سے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے. نہیں معلوم کہ اگر ہم ہوتے تو کیا ہوتے, کس میں شامل ہوتے, تو ہم اپنی زبانوں کو اس میں کیوں ملوث کریں. اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنے شاگرد حضرت ربیع سے فرمایا, سنیے حضرت ربیع سے تاکید کرتے فرمایا لا تخوضن کے الفاظ ہے. حضرت ربیع سے فرمایا اے ربیع, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بحث و تکرار نہ کرو, کیونکہ اس صورت میں کل تمہارے مد مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. گویا حضور سے تم لڑائی مول لے رہے ہیں صحابہ کی برائی کر کے. حضرت عبداللہ بن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث سے پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ حضرت عمر بن عبدالعزیز میں سے افضل کون تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی غبار عمر بن عبدالعزیز سے 1000 بار افضل ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمدہ فرمایا تو حضرت معاویہ نے ربنا لک الحمد کہا. اس کے بعد اور بڑا فضل و شرف کیا ہوگا؟ البدایہ والنہایہ الصواعق المحرقہ. اسی طرح کا سوال حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا. ابھی آپ سن چکے ہیں کہ ان ائمہ کی اہل بیت سے جیسی محبت کی صحابہ سے کیسی محبت تھی. ابھی یعنی اہل بیت سے محبت کی مثالیں آپ سن چکے ہیں. امام احمد بن حنبل سے یہی سوال پوچھا گیا, فرمایا معاویہ تو افضل لسنا نقیس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا. حضرت معاویہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے, ہم صحابہ جیسا کسی کو بھی تصور نہیں کر سکتے. کتاب سنہ لابی بکر القلال. حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک اور موقع پر فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی کسی صحابی کی تنقید کرتا ہے اور ان کا ذکر ناروا طریقے سے کرتا ہے فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ, تو اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو. حضرت امام مالک نے فرمایا جو حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت امیر معاویہ, عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یا کسی بھی صحابی پر صبر شکر کرے اور کہے کہ وہ کفر و گمراہی پر تھے تو حاکم وقت کی جانب سے اسے قتل کیا جائے گا. اور اگر اس کے علاوہ اور اگر کفر و نفاق کے بارے میں علاوہ اور کوئی بدگوئی کو اختیار کرے تو اسے سخت ترین سزا دی جائے گی. الشفاء للامام خدیجہ. اگرچہ کہ اہل سنت جماعت کے پاس صحابہ کرام خطاؤں سے معصوم نہیں, لیکن وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں. ان کے لغزش و خطا مغفور ہے. اگر ان سے گناہ و لغزش بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ دلوں سے گناہ کے اثرات محو ہو جاتے ہیں. صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہر صحابی اس دنیا سے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے مطابق اللہ کی رضامندی کی سند لے کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. جنگ احد کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو پہاڑ کے ایک حصے پر یہ کہتے ہوئے متعین کیا, یعنی پورے کے پورے صحابہ نے چھوٹی سی جماعت کو, اور کہا کہ یہاں سے نہ ہٹنا.
تو انہوں نے ایک غلط فہمی کی بنا پر اس جگہ کو چھوڑ دیا. تو قرآن کریم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں اس عمل کو عصیان نافرمانی سے تعبیر کیا ہے. اسی آیت میں ان کی معافی کا اعلان کرتے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور اس نے بات کا نام لے کر ایسی باتیں کہی جا رہی ہے. اس لیے یہ اس پر میں ناچیز نے اس کو لکھا ہے کہ اب جو جنگ احد کا واقعہ صحابہ کرام جس سے خطا صدد ہوئی توہین کے نیت سے بیان کرے تو رب کی معافی اور قرآن کے بیان کا منکر ہے. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ممنوع شجر سے کھانے کی لغزش معاف ہو چکی, اب جو ان پر طعن کرے گا تو کافر ہے. اگر کسی صحابی سے قطع لغزش ہو جائے تو زندگی کے آخر تک قطع پر قائم نہیں رہتے. میت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو خالص توبہ کی توفیق دی جاتی ہے. کسی بھی صحابی کی زندگی میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کو اپنی لغزش کا علم ہونے کے بعد بھی ندامت اور توبہ کو اختیار نہ کیا ہو. صحابہ کرام کی باہمی لڑائیاں اجتہاد پر مبنی تھے. ان کے بارے میں سوء ادب سے پرہیز کرنا واجب ہے. اہل سنت جماعت کا اس پر اتفاق ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جگہوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا. حق حضرت علی کے ساتھ تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے. حضور غوث اعظم, حضرت امام غزالی, حضرت عبدالوہاب شعرانی, مجدد البصانی علیہ رحمہ جیسے عظیم صوفیہ علماء ربانیین کی ایک طویل فہرست ہے. ان کے اقوال کو طوالت کی وجہ سے میں یہاں نقل نہیں کر سکا, جنہوں نے اس خطا کو خطا اجتہادی قرار دیا جس کے مرتکب کو فاسق و فاجر قرار نہیں دیا جا سکتا. حضرت امیر معاویہ اپنے اس خطۂ اجتہادی پر نادم تھے. جیسے کہ علامہ ابن کثیر نے بیان کیا ہے, جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو ان سے کہا گیا آپ کوئی وصیت فرمائے, تو انہوں نے فرمایا یہ ان کے آخری کلمات ہیں انتقال سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے, اے اللہ میری خطا معاف فرما, باوجود خطۂ اجتہادی کے لفظی سے درگزر فرما, اپنے علم سے اس کی نادانی اور درگزر فرما, جس کی امید تیرے سوا کسی اور سے وابستہ نہیں, تجھ سے بچ کر بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں. وہ زمین پر اپنا چہرہ رکھ کر کہہ رہے تھے اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اللہ اس کو نہیں بخشتا جس نے اس کے ساتھ شرک کیا, اس کے علاوہ جسے چاہے لمن یشاء کی قید ہے جسے چاہے بخش دے. اے اللہ تو مجھے ان میں سے کر دے جن کو تو بخشنا چاہتا ہے. البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد نمبر 8. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا کہ یعنی مطلب جو مقابل کے جو لوگ ہیں ان کا حکم کیا ہے, تو آپ نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ, ہمارے مقتولین اور ان کے یعنی مخالفین کے مقتولین دونوں جنت میں. مصنف ابن شیبہ, مجموع الزوائد, سنن سید منصور. لوگ مشاجرات صحابہ کے بعد میں کتاب و سنت اور انعام یافتہ جماعت علماء ربانین و صالحین کے فرامین کو مرجع بنانے کے بجائے تاریخ کے کتابوں کو مرجع بنانے سے مختلف قسم کے فتنے واقع ہوئے اور واقع ہو رہے ہیں. شیخ الاسلام علامہ حافظ محمد انور اللہ فضل جنگ رحمت اور رضوان مقاصد اسلام حصے ششم میں فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ پر زبان لعن و طعن نہ کھولی جائے, اور یہ بھی تصریح کر دی کہ صحابہ کے باہمی جنگ و جدال کتب تاریخ میں نہ دیکھے جائے, اس لیے کہ مقتضی اکثر طبع کا یہ ہے ایک آدھ بات دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں اور شدہ تعصب کی نوبت پہنچ جاتی ہے, حالانکہ فیصلہ کرنا مجتہد کا کام ہے. مقاصد اسلام حصہ ششم. اگر بعض صحابہ کی خطائیں صحیح احادیث سے ثابت ہو جائے, اور ایک اہم بات, اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ ان کی خطائیں ثابت ہوئے, صحیح احادیث ثابت ہو جائے, تاریخی نہیں, تو اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ حضرت شاہ عبدالحق محدود دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب تکمیل ایمان, وہ بھی عقیدے کے بعد میں تکمیل ایمان میں اس کا بہترین جواب دیا. صحابہ کرام کے بعد اختلافات یا جنگیں یا اہل بیت کے حقوق میں کوتاہی اور ان کے آداب میں کمی کی روایات ملتی ہیں, ان سے اعراض کرنا ضروری ہے اور نظر انداز کر دینا چاہیے, اور گفتہ ناگفتہ شنیدہ ناشنیدہ گفتہ ناگفتہ اور شنیدہ ناشنیدہ پر عمل کرنا چاہیے. خالی یہ نہیں کہتے, دلیل دے رہے ہیں. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت مجلس یقینی علم ہے, قطعی علم ہے, اور احادیث سے جو ثبوت ہوتا ہے وہ ضروری. تو فرماتے ہیں ان کا صحابی ہونا یہ یقینی علم ہے, اور مگر اہل بیت کے ساتھ معاملات محض ظنی ہیں, اور یقین کی فضیلت کو چھوڑ کر ظن اور گمان کے اختلافات میں پڑھنا درست نہیں ہے. ان اختلافی امور میں سے اسلامی حدود کا تعین حضرت معاویہ, عمرو بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اور اس قسم کے بزرگوں کے معاملات میں ہے. جو شخص بھی, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ عبدالحق محدود دہلوی علیہ الرحمہ, جو شخص بھی مشائخ اہل سنت جماعت کے طریقہ کار پر عمل کرے گا اسے ان معاملات میں بغض و طعن سے زبان بند رکھنا پڑے گی. اگر وہ سنی ہے
تو چنانچہ تکمیل ایمان حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ افضلیت صحابہ کرام، اختتام پہ آ رہا ہوں، افضلیت صحابہ کرام، بنی آدم میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل صحابہ کرام کی جماعت ہے، تمام صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، حضرت مولا علی، حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا اور حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ صحابہ کرام کی افضلیت کی ترتیب اہل سنت جماعت کے پاس حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کے اس بیان کردہ طریق پر ہے۔ آپ نے فرمایا اہل سنت کا اس پر اجماع ہے، اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں افضل حضرت ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ، پھر باقی عشر مبشرہ، پھر اہل بدر، پھر اہل احد، پھر باقی اہل بیت رضوان، پھر باقی صحابہ۔ ابو منصور بغدادی نے اسی ترتیب پر اجماع نقل کیا ہے، تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ تکمیل ایمان میں فرماتے ہیں، حضرت امام شافعی نے فرمایا صحابہ تابعین میں سے کسی فرد نے بھی، صحابہ اور تابعین میں سے کسی فرد نے بھی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی افضلیت اور ان کی تقدیم کا انکار نہیں کیا۔ اگر اختلاف ہے تو صرف حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہے۔ امام نووی نے افضلیت شیخین پر اجماع لکھا ہے، یہ سب یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی عبارت تسلسل ہے۔ امام زہابی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ افضلیت شیخین کو دوسرے صحابہ تو یہاں ذکر نہیں ہے، افضلیت شیخین کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے 80 راویوں نے روایت کیا ہے، 80 راویوں نے روایت کیا ہے، اور فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح اور متواتر ہے۔ تکمیل ایمان حضرت امام اعظم رحمہ اللہ رحمہ سے اہل سنت کی علامت پوچھی گئی تو فرمایا تفضیل الشیخین وحب القطنین، یعنی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو افضل قرار دینا اور حضرت عثمان غنی و علی رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت رکھنا۔ شیخین کی افضلیت اجماعی ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی افضلیت جمہور کے اقوال و عقیدے سے ثابت ہے، وہ بھی ماننا پڑے گا جمہور کے عقیدے کو، جمہور کے اقوال و عقیدے ثابت ہے۔ صحابہ کرام خلفائے راشدین کی افضلیت کی ترتیب عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے جانتے تھے، صحابہ کرام عہد نبوی سے جانتے تھے۔ اس سلسلے میں کافی احادیث ہے، توالد کی وجہ سے یہاں بیان نہیں کی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کے خلافت سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے بعد ابوبکر و عمر کی پیروی کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے راشدین کی اس ترتیب کا اشارہ کئی روایت ثابت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے صحابہ انبیاء اور مرسلین کے سوا سارے جہانوں میں ترجیح دی اور اس نے ان میں سے ان صحابہ میں سے 4 اصحاب کو میرے لیے چن لیا، ابو بکر و عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، فجعلہم خیر اصحابی وفی اصحابی کلہم خیر، اور ان کو میرے تمام صحابہ میں افضل بنایا، ویسے تو میرے سارے صحابہ میں بھلائی ہے۔ الشفاء للقاضیات والریاض النظر۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم کرے، انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھے دارالہجرت تک اٹھا لائے اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کیا، اللہ عمر پر رحم کرے۔ تو حق بات کہتا ہے اگرچہ کہ کڑوی ہو، حق کے خاطر تنہا رہنا بھی گوارا کر لیتے ہیں۔ اللہ عثمان پر رحم کرے، ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ علی پر رحم کرے، اے اللہ حق کو ان کے ساتھ گھما، ادر الحق، کہ اللہ حق کو ان کے ساتھ گھما دے جہاں وہ جائے۔ ترمذی شریف۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری، میں جس کسی کو پاؤں گا جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہتا ہے اسے الزام تراشی کی سزا یعنی 80 کوڑے ماروں گا۔ کتنی کتابوں میں ہے؟ بے شمار۔ فضائل صحابہ امام بن حنبل، کتاب الاعتقاد للبیہقی، الاستیاب لابن عبد البر، المطلب والمختلف للدارقطنی، کنز العمار، تفسیر قرطبی، سوائے المحرقہ وغیرہ۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوا، عرض کی اے اللہ کے رسول کے بعد لوگوں میں سب سے افضل، تو آپ رضی اللہ عنہ فرمایا اے ابو جحیفہ کیا میں تجھے بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ وہ ابو بکر ہیں۔ پھر حضرت عمر اے جحیفہ تجھ پر افسوس ہے، میری محبت، سنیے، میری محبت اور ابو بکر کی دشمنی کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اور نہ میری دشمنی اور ابو بکر و عمر کی محبت کسی مومن کے دل میں جمع ہو سکتی ہے۔ المعجم الاوسط للطبرانی۔ کیا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت اس امر کی متقاضی نہیں ہے کہ ان کے فکر و نظریے کو بھی اپنایا جائے اور ان کی اتباع کی جائے؟ جب محبت کا تقاضا ہے کہ ان کو جیسے مان رہے ہیں ان کی باتوں کو بھی ایسے ہی مانا جائے،
جیسے کہ حضرت عبدالرزاق محدث جن کا میلان کچھ تشوی کی طرف تھا، آپ نے فرمایا، حضرت عبدالرزاق محدث جو امام بخاری سے پہلے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب حضرت علی نے شیخین ابو بکر کو عمر کو اپنے اوپر فضیلت دی تو میں کیوں نہ فضیلت دوں، وَكَفَانِي وِزْرًا أَنْ أُحِبَّهُ ثُمَّ أُخَالِفَهُ، اور میرے گناہ کے لیے کافی ہے کہ میں حضرت علی سے محبت کروں اور ان کی مخالفت کروں۔ الصواعق المحرقہ آخری صفحہ ہے۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ سواد اعظم انعام یافتہ جماعت اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کی پیروی کرے، جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دونوں سے محبت کرتی ہے، جیسا کہ وہ دونوں آپس میں محبت و محبت رکھتے تھے۔ صحابہ کا بغض رافضیت ہے، اس کے مرتکب کو اہل بیت کی محبت نفع نہ دے گی، اور اہل بیت نظام کی عداوت خارجیت اور ناصبیت ہے، جس کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت اس کو نفع نہ دے گی۔ جامع ترمذی کی روایت کے بتائے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئی تھی، وہ سب گمراہ ہو گئے، اور یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سوائے ایک کہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ وہ ایک نجات پانے والی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کے ذہن کی صفائی دیکھیے، وہ 72 نہیں پوچھ رہے، وہ ایک پوچھ رہے ہیں ناجی کون ہے؟ چنانچہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ ایک جماعت نجات پانے والی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ صحابی کی عظیم عظمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کافی ہے۔ اسی سے اہل سنت والجماعت کی اصطلاح وجود میں آئی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ کی جماعت ہے۔ اس حدیث شریف ایک اہم بات، اس حدیث شریف میں ما انا علیہ واہل بیتی کیوں نہیں کہا گیا؟ وہ ایک جماعت کون سی جہاں پر ما انا علیہ واہل بیتی جس پر میں ہوں اور میرے اہل بیت، یہ کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ جب صحابہ کا نام لیا جائے گا تو اس میں اہل بیت خود بخود داخل ہو جاتے ہیں، اور جب اہل بیت کا نام لیا جائے تو اس میں صحابہ کرام داخل نہیں ہوتے۔ ابھی سن چکے آپ، جب اہل بیت کا نام لیا جائے تو اس میں صحابہ داخل نہیں ہوتے۔ اہل سنت صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت کو حدیث شریف میں کشتی نوح سے تشبیہ دی گئی اور صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی۔ سمندری سفر کے لیے کشتی بھی ضروری ہے اور روشنی بھی، کشتی بھی ضروری ہے اور روشنی بھی۔ اہل سنت جماعت محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ کی ہدایت کی روشنی میں قرب خداوندی کا سفر طے کرتے ہیں۔ آخر میں اس مضمون کو نصر بن منصور نمیری کے ابیات کے 2 شعروں پر ختم کیا جاتا ہے، جن کو امام مقدسی نے اپنی کتاب کا نام بھی سنیے، امام مقدسی نے اپنی کتاب النہی عن سب الاصحاب، النہی عن سب الاصحاب وما فیہ من الاثم والعقاب میں ذکر کیا ہے۔ احب علیا والبتول وولدہا، احب علیا والبتول وولدہا ولا اجحد الشیخین فضل التقدم، ولا اجحد الشیخین فضل التقدم وابرأ ممن نال عثمان بالاذى، وابرأ ممن نال عثمان بالاذى كما اتبرأ من ولاء ابن ملجم۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سید کائنات بطول اور ان کی اولاد سے محبت کرتا ہوں اور شیخین کی افضلیت کا انکار نہیں کرتا۔ میں اس سے بیزار ہوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اذیت پہنچائے، اور اس طرح ابن ملجم جو حضرت علی رضی اللہ کا قاتل تھا، ابن ملجم کی محبت سے میں اسی طرح بیدار ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔